الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں، اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین اجرا مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو، نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت اور قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھئی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ
यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। 9 जुमले हैं। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, ये दरमियान का जुमला है कि वो सब कुछ जानता है, आगे भी पीछे भी। कायनात के कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं। 4 जुमले इससे पहले हैं, 4 इसके बाद है। इनको अल्लाह ने जिस खूबसूरती से आपस में जोड़ा है वो मैं बाद में बताता हूं। पहले सिर्फ इसका तर्जुमा कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह एक जात है जिस जैसा कोई नहीं, जिस जैसा कोई नहीं। वो ये एक दावा है। इस दावे की दलील क्या है? अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ऊँघता है और ना सोता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान में सब कुछ उसका है। चौथा, ये अभी अल्लाह के दलीलें दे रहा है कि मैं एक अकेला अल्लाह क्यों हूँ, कि मैं हमेशा जिंदा हूँ, हमेशा कायम। कोई और है? मुझे ना नींद आती ना ऊँघ आती, कोई और है? जमीन आसमान में मेरी चलती है, कोई और है? सूरज को हम निकालते हैं या चांद को हम घटाते और बढ़ाते हैं? मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसी में ताकत है कि उसके सामने उसकी इजाज़त के बगैर कोई बोल सके। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, आगे भी जानता है, पीछे भी जानता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म में से उतना ही मिलता है जितना अल्लाह देता है, बाकी इंसान जाहिल रहता है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको ज़मीन आसमान का निज़ाम चलाना थकाता नहीं। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो बुलंदियों वाला है, वो अज़मतों वाला है। ये 9 दलीलें अल्लाह ने दी हैं कि मैं एक अकेला अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसमें अल्लाह कितनी दफ़ा आया है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये हु ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती, अल्लाह की तरफ इशारा करके वो, तो ये 2 हो गया। अल हय्य अल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है, ये 4 दफ़ा। हय्य के अंदर ज़मीर है, वो 5 दफ़ा। अल क़य्यूम के अंदर ज़मीर है, वो 6 दफ़ा हो गया। ला ताख़ुज़ुहु, यहाँ हु ज़मीर है अल्लाह की तरफ, ये 6 हो गया। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू में सब कुछ उसका, ये 7 हो गया। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, या हु फिर 8, इल्ला बिइज़्निही, ये ही 9। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही 10, इल्ला बिमा शाअ, शाअ के अंदर ज़मीर है 11। वसिअ कुर्सियुहु, फिर यहु 12, अस्समावाति वल अर्द। वला यऊदुहु, यहु फिर ज़मीर है 13। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है ये 13। वहुवा अल अली, वहुवा ये हो गया 14। और अल अलिश 15, अल अज़ीम 16। और इनके अंदर एक बीच में से छूट गया, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है। 17 दफ़ा अल्लाह का नाम इसमें घूमता है, 17 दफ़ा। फिर इस आयत में जो रात को रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो उसके और जन्नत में सिर्फ मौत का होता है फासला, कि इधर वो मरता है, इधर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती।
اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ، تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گے۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا، اپنے بندوں کو نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے، آنکھ بھی بند نہیں ہو۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اسے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب میں بول رہا ہوں نا، تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی، لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں۔ تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں، اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو نا، 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائیں۔ اس رمضان مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام۔ تقریباً 3000 مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ صرف 4200 روپے میں آپ بھی کسی کی